سامرا عراق میں بغداد کے شمال میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد ایک شہر ہے۔ یہ ساسانیوں کے زمانے سے ایک فوجی مرکز چلا آ رہا تھا، جس کی یہ حیثیت اسلامی دور میں بھی برقرار رہی۔ یہ شہر بغداد اور تقریت کے درمیان دجلہ کے شرق میں واقع ہے اور اس وقت صلاح الدین صوبے کا مرکز ہے۔ یہ شہر بغداد سے شمال کی جانب 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سامرا شہر سنی اور شیعہ مسلمانوں کی آپس میں محبت اور میل ملاپ کے لیے عراق میں مشہور رہا ہے۔ یہاں قدیم زمانے کی ایک مسجد بھی واقع ہے، جس کا مینار انوکھی وضع کا ہے، جس سے امریکی قبضے سے پہلے سیاح دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اس شہر کی مذہبی اہمیت یہاں موجود امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزے کی بدولت ہے۔ یہ روزہ سامرا شہر کے مرکز میں ہے۔ زوجائے امام حسن عسکری اور مادر امام زمانہ نرجس خاتون، دختر امام محمد تقی حکیمہ خاتون اور بعض دیگر علوی سادات اور علماء بھی اس حرم میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس حرم کی تعمیر 944 عیسوی میں ہوئی۔ اس حرم سے ایک مسجد بھی متصل ہے، جس کا نام العسکری مسجد ہے۔ سرداب غیبت امام زمانہ علیہ السلام کی بدولت بھی اس حرم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو غاصب عباسیوں نے بزور جبر ان کے وطن مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے سامرا میں رکھا ہوا تھا۔ حق سے گھبرانے والے ان ظالم بادشاہوں نے ان دونوں اماموں کو بھی زہر دے کر شہید کروا دیا۔ ان کی شہادت کے بعد انہیں ان کے گھر میں سپرد خاک کیا گیا۔ کئی سالوں تک شیعہ اسی گھر میں زیارت کے لیے آتے۔ یہ گھر ایک مسجد کے ساتھ واقع تھا۔ یہ مسجد دونوں اماموں کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ جب اس گھر کے دروازے بند تھے تو شیعہ اس گھر کی کھڑکی کے پاس اکٹھے ہوتے اور یہاں سے زیارت کرنے کے بعد مسجد میں جاتے اور وہاں نماز زیارت ادا کرتے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی گھر میں ہوا تھا، جہاں 10ویں اور 11ویں امام کی تدفین فرمائی گئی۔ یہ عمارت سن 260 تا 318 ہجری تک اپنی اصلی حالت میں موجود رہی، یہاں تک کہ اس جگہ پر ایک روضہ تعمیر کروایا گیا۔ یہ روضہ مختلف ادوار کے توسیعی مراحل سے گزرتا ہوا آج موجودہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور کروڑوں مومنین کی زیارت گاہ ہے۔ سن 1375 ہجری میں اصفہانی ہنرمندوں نے سونے اور چاندی سے 6 گوشوں والی خوبصورت زریح بنائی۔ یہ زریح حرم عسکرین میں موجود 4 قبروں کے صندوقوں پر نصب ہوئی۔ اس زریح کے اطراف میں 17 محراب دار جالی اور اندر داخل ہونے کے لیے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے 2 دروازے تھے۔ اس زریح کے اوپر سونے کے 6 گلدان اور ان کے درمیان سونے کے تاج بنے ہوئے تھے۔ زریح کے اوپر والے حصے پر 3 ردیفوں میں اسماء الہی لکھے ہوئے تھے۔ چند سال پہلے 2 دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے قبروں پر نصب لکڑی کے صندوق اور زریح خراب ہو گئے۔ اب دوبارہ قم میں ان صندوقوں اور زریح کو نئے سرے سے بنایا گیا ہے، جو کم و بیش گزشتہ زریح کی نقل ہے۔ یہ مقدس حرم کئی مرتبہ دشمنان اہل بیت کی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے۔ سن 2006 اور 2008 میں 2 دہشت گردانہ حملوں میں روزے کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ 2014 اور 2015 میں دوبارہ سامرا شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ان دہشت گردانہ حملوں کے بعد حرم اور زریح کی دوبارہ تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا اور حرم میں حکومت عراق کی طرف سے تازہ ترین توسیع اور تعمیرات کی گئیں۔ سامرا شہر دراصل ایک سنی اکثریتی شہر رہا ہے، لیکن اہل تشیع ہمیشہ یہاں دنیا کے مختلف کونوں سے آتے رہے اور اہل سنت ان کا استقبال کرتے رہے۔ لیکن عراق پر امریکی حملے کے بعد داعش جیسی خارجی تنظیموں نے شہر کے امن میں خلل ڈالا اور ہزاروں افراد کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ حرم مقدس پر بھی ناپاک حملے کیے۔ اللہ کے فضل سے داعش کو شکست ہو چکی ہے اور یہ شہر دنیا بھر کے مومنین کے لیے محفوظ جائے زیارت بن چکا ہے۔ اس حرم سے ایک مقدس سرداب بھی متصل ہے، جسے سرداب غیبت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سرداب کی معلومات ہم آئندہ پیکج میں مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے۔